بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہماری جو مادی ضروریات ہیں، فزیکل نیڈس ہیں، ان کو پورا فرمایا، اس کا پورا ایک نظام اور سسٹم بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی اور مادی ضروریات کو بخوبی پورا فرمایا، جیسا کہ ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا، بھوک لگتی ہے تو کھانا فراہم کیا، پیاس لگتی ہے تو پانی دیا، بیمار ہوتے ہیں تو دواؤں کا نظام دیا۔ الغرض ہماری جتنی بھی مادی ضروریات ہے، جسمانی ضروریات ہیں، اس کا انتظام ہمارے خالق، ہمارے پیدا کرنے والے اور ہمارے کریٹر نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیدا کرنے والے نے، ہمارے کریٹر نے ہماری جو روحانی ضرورت، ہماری جو اسپریچول نیڈ ہے، اس کا بھی پورا نظام، پورا سسٹم بنایا ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہر دور میں اس نے اپنی کتابیں اتاری، اپنے پیغمبر، اپنے سندیشتا، اپنے میسنجرز بھیجے، اور انہوں نے آ کر انسانوں کو ان کے رب کی پہچان کرائی، ان کے رب سے ان کا ناطہ جوڑا، ان کے سامنے ان کے رب کا پیغام سنایا، انہیں آ کر بتایا کہ تم اس دھرتی پر کیوں پیدا کیے گئے ہو، تمہارے لیے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی نشاندہی کی، تمہاری سرخروئی اور کامیابی کہاں ہے اور تمہاری ناکامی کہاں ہے، اسے واضح فرمایا۔ الغرض ہمارے پیدا کرنے والے مالک نے، ہمارے رب نے ہمارے لیے جہاں ایک طرف ہماری مادی ضروریات کا خیال کیا، اس کا پورا نظام بنایا، اسی طرح اس نے ہماری روحانی ضرورت کا بھی، ہماری آتما کی جو بھوک تھی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا۔ اور وہ نظام یہ ہے کہ اس نے ہر دور میں اپنے نبی بھیجے، اپنے رسول بھیجے، اپنے سندیشتا بھیجے، اپنے میسنجرز بھیجے، جنہوں نے آ کر انسانوں کی رہنمائی کی، انہیں ہدایت دی، انہیں ان کے رب کا پیغام سنایا۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا، اور جتنی قوموں میں یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام آتے رہے،
ان کی زبان اور ان کی لینگویج میں آتے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے اور آپ کو قیامت تک کے لیے ہر فرد بشر کے لیے رسول اور پیغمبر بنائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب فرما کر یوں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف عرب والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. آپ کا لایا ہوا پیغام، آپ کا لایا ہوا سندیش پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، آپ کے سندیش کو، آپ کے پیغام کو جانیں اور اسے اپنائیں، اور پھر پوری دنیا انسانیت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کریں، آپ کے پیغام کو پیش کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ رحمت صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ رحمت آپ تمام انسانوں کے لیے بھی ہے، ساری کائنات کے لیے بھی ہے. ضرورت ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جانیں، ان کی رحمت کو جانیں. یہ ضرورت ہے اس وقت. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم دیکھیں تو سراپا رحمت. آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، برتاؤ سراپا رحمت. آپ نے اپنے قول سے بھی لوگوں کو رحمت بانٹی ہے، اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی لوگوں پر رحمت نچھاور فرمائی ہے. اس کے واقعات آپ کے سامنے آتے رہیں گے. صرف ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراحمون یرحمہم اللہ، جو لوگ رحم کرنے والے ہیں، جو لوگ دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں، اللہ ان پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ بھی ان پر رحمتیں کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، اے لوگوں جو لوگ زمین میں ہیں تم ان پر رحم کرو، ان پر مہربان بن جاؤ. یرحمکم من فی السماء، تم پر وہ مہربان ہوگا، وہ رحمتیں نازل کرے گا جو آسمانوں میں ہے، یعنی تمہارا پروردگار. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کا کیریکٹر ہے. آپ سراپا رحمت ہیں ہر انسان کے لیے. شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان اس رحمت کے کردار کو اپنائیں، ہم بھی لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں، ہم بھی لوگوں پر مہربان بن جائیں. ہمارے اخلاق، ہماری بول چال، ہمارا رہن سہن رحمت ہو. ہم جہاں رہیں لوگوں کے لیے رحمت ہو، زحمت نہ ہو. جہاں ہو ہم لوگوں پر شفقت کریں، لوگوں پر مہربان ہو. ہمارا ایک ایک عمل یہ درشاتا ہو کہ آپ رحمت ہیں.
ہمارے نبی رحمت تھے، ہم میں سے ہر ایک شخص رحمت ہے۔ ہم جس دیش میں چلے جائیں، جس شہر میں چلے جائیں، جس گاؤں جس قریے میں چلے جائیں، وہاں رحمت کی بارش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے، جنہوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی، آپ نے ان پر پھول نچھاور فرمائے۔ جنہوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ جنہوں نے آپ سے دشمنی کی ہے، آپ نے انہیں سینے سے لگایا ہے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو ستایا ہے، آپ کو ستایا ہے، آپ کو پریشان کیا ہے، آپ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ جنہوں نے آپ کو محروم کیا ہے، آپ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں سل من قطعک، جو لوگ تم سے رشتے توڑتے ہو ان سے رشتے جوڑو۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن سلوک یہ ہے، رحمت یہ ہے، شفقت یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے رشتے جوڑیں تو میں آپ سے رشتے جوڑوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار یہ ہے، آپ کا اسوہ یہ ہے، آپ کا فرمان یہ ہے کہ جو تم سے رشتے توڑتے ہیں تم ان سے آگے بڑھ کر رشتے جوڑو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے انہیں معاف کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ہمارے رسول کا فرمان ہے۔ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تمہیں محروم کر دے انہیں عطا کرو۔ یہ ہمارے رب، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا یہ فرمان ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے زبان سے یہ باتیں کہی ہیں، بلکہ آپ کا پورا اسوہ، آپ کی پوری سیرت، آپ کا پورا کردار اس کا آئینہ ہے۔ بے شمار واقعات ہیں سیرت کے، میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتا رہتا بھی ہوں اور رکھتا رہوں گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک شخص آتا ہے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتا ہے۔ مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ اٹھتے ہیں کہ اسے بھگائیں، اسے ڈانٹیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے انہیں روک دیتے ہیں کہ اسے فارغ ہو جانے دو، درمیان میں مت ٹوکو، فارغ ہو جانے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تب صحابہ جھپٹے کہ اسے کوئی تنبیہ کرے، آپ نے منع کر دیا، نہیں، اسے ڈانٹو نہیں، اسے جھڑکو نہیں، اسے تنبیہ نہ کرو، اسے جانے دو۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اس پر پانی بہا دو، پانی بہا دو۔ یہ ہے ہمارے نبی کا کردار، یہ ہمارے نبی کی رحمت ہے، یہ شفقت ہے انسانوں پر، لوگوں پر۔ بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا۔ ہم لوگ سیرت کے واقعات پڑھ رہے ہیں، تقریباً 10 نبوی تک پہنچے ہیں۔ آئیے اس کے آگے کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگلا جو واقعہ ہے طائف کا واقعہ، وہ خود سراپا رحمت کا واقعہ ہے، محبت کا واقعہ ہے، شفقت کا واقعہ ہے۔ اپنی قوم سے، انسانوں سے آپ کی جو محبت تھی اس کا واقعہ ہے۔ 10 نبوی ہیں، اسے عام طور پر عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غموں کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ شیب ابی طالب سے باہر نکلے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو لہب قبیلے کی سردار کی کرسی پر بیٹھا، اس نے آپ کو قبیلے سے خارج کر دیا۔ آپ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے گھر گھر جاتے ہیں، قبیلے قبیلے جاتے ہیں کہ کوئی اپنی پناہ میں لے لے اور میرا سرپرست بن جائے۔
میرا بازو بن جائے جس کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کر سکوں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا سکوں، اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچا سکوں، اس جذبے کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ لوگوں نے انکار کیا، سرکشی کی، تو پھر آپ نے طائف کا قصد کیا۔ آپ طائف گئے، ایک مشہور بستی، بہت خوبصورت، سرسبز و شاداب، اللہ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، وہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور غور کیجئے، ان کی محبت میں جاتے ہیں، انہیں گمراہی سے بچانے کے لیے جاتے ہیں، انہیں خیر کی طرف بلانے کے لیے جاتے ہیں، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے جا کر وہاں تقریباً 10 دن قیام کیا، وہاں کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، انہیں بار بار سمجھایا، انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہیں شرک سے روکا کہ شاید یہ ایمان لے آئے، لیکن وہ بڑے سخت نکلے، وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ ایمان نہیں لائے، صرف اتنا نہیں کیا، انہوں نے بڑے سخت جوابات دیے، اور اس کے بعد جب وہ آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو انہوں نے آپ کے پیچھے اپنے غلاموں اور بدماش لڑکوں کو لگا دیا، وہ راستوں کے چاروں طرف، دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کے جملے کستے، آپ پر پتھروں کی بارش کرتے، اس حد تک انہوں نے پتھروں سے بارش کی کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے خون میں لت پت ہو گئے، آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے تو آپ کے ساتھی تھے حضرت زید ابن حارثہ، وہ آپ کو اٹھاتے، وہ کبھی ڈھال بن جاتے، اپنے اوپر پتھروں کو لیتے، لیکن یہ بدماش آ کے آپ کو کھڑا کرتے، آپ گر جاتے تو یہ آپ کو کھڑا کرتے، پھر پتھروں کی بارش کرتے۔ ایسا چلتا رہا، آپ دور دراز گئے، ایک باغ دکھا، وہ عتبہ کا باغ تھا، وہاں جا کر آپ نے قیام کیا۔ اب یہ لڑکے پیچھے چلے گئے، آپ بالکل زخمی، چور چور، خون میں لت پت وہاں بیٹھے ہیں۔ جب عتبہ نے دور سے دیکھا تو اس پر رحم آیا، اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ کچھ کھجور انگور کے پھل لے کر جاؤ اور کھلا کے آؤ۔ وہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا، اس نے وہ خوشے انگور کے آگے کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا۔ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ قریش کے لوگ تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، آخر آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی، میں بھی نبی۔ وہ سمجھ گیا کہ آپ واقعی نبی ہیں اور فوراً ایمان لے آیا۔ خیر یہ کیفیت ہوئی۔ اب اس زخمی ہونے کی حالت میں اب آپ سوچئے کہ کیا ہوگا منظر۔ آپ نے کوئی شکوہ، کوئی شکایت کسی کی نہیں کی، فوراً اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے میرے پروردگار میں اپنی کمزوری کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں، میں کسی اور کی نہیں، اپنی کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اور تفصیل سے اللہ سے باتیں کی اور آخری جملہ یہ تھا کہ اے میرے پروردگار آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟
ایسے ایسوں کے حوالے کرتے ہیں. اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے، ان تکم بک علی غضب فلا ابالی، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے، آپ کا غضب مجھ پر نہیں ہے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، آپ نے ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. یہ فرمایا کہ اللہ تو اگر ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. حضرت جبریل آ گئے پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر، طائف 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ پہاڑوں کے فرشتے آئے ہیں، یہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور یہ یہاں پس کر ختم ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نہیں، بالکل نہیں. مجھے امید ہے یہ ایمان نہیں لائے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں بعد کے لوگ ایمان لے آئے. اور یہی ہوا کہ وہ طائف بعد میں ایمان لے آیا. طائف کے لوگ ایمان لے آئے، بنو ثقیف کہلاتے ہیں. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے. آپ نے کسی سے کوئی بدلہ کبھی نہیں لیا. آپ کو خیال آیا کہ میں نے تو فرشتوں کو منع کر دیا ہے، لیکن میری مرضی کے تابع یہ تھوڑی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو غضب آئے اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے. تو اللہ کے نبی کی رحمت جوش میں آئی، فوراً اللہ کی طرف پھر ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اغفر لی قومی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون. اے میرے پروردگار، میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ ہے نبی کا کردار. غور کریں آپ، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے انہیں دعوت نہیں دی ہے، آپ جا کر 10 دن قیام کر کے طائف والوں کو دعوت دی ہے، بار بار دعوت دی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، یعنی اپنی رسالت واضح کر دی ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. اس کے باوجود وہ یہ برتاؤ کرتے ہیں اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں ہدایت دے دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ اگر ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلوں میں لوگ ایمان لے آئیں گے. میرے بھائیوں، اسی لیے آپ رحمت للعالمین تھے. یہ کردار اگر ہم اور آپ اپنا لیں میرے بھائیوں تو آج بھی وہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور لوگوں کے اندر وہ محبت آئے گی. لوگ ہم سے نفرت نہیں کریں گے. پھر ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ کردار اپنائیے، یہ برتاؤ لوگوں کے سامنے کیجئے، لوگوں کے ساتھ کیجئے. یہ رحمت کا مظہر بن جائیے. آپ بھی رحمت بن جائیے اپنے معاشرے کے لیے، اپنے دیش واسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے. پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اور لوگوں میں آپ کی عزت، آپ کا مقام کیا ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم نبی کی یہ سنت اپنائیں. تو یعنی جانی دشمن ہیں، انہوں نے لہو لہان کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ پر شاید احد کا دن سب سے زیادہ سخت تھا، جس وقت مکے والوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ کیا تھا اور کچھ لوگوں کو شہید کیا تھا، حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھ پر سب سے زیادہ سخت دن طائف کا تھا. سارے نبیوں میں مجھے سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا
اور میری زندگی میں بھی سب سے زیادہ مجھے جو ستایا گیا وہ طائف والوں نے ستایا. وہ دن تھا جب طائف میں گیا تھا، طائف سے واپسی میں جو کچھ ہوا تھا. لیکن اس کے جواب میں نبی کا کردار دیکھیے، آپ نبی کی محبت دیکھیے، نبی کی شفقت دیکھیے. یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی، اے اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں ہدایت دے دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. میرے بھائیو، یہ کردار لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، یہ سیرت لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. آپ ذرا بتا کر تو دیکھیں لوگوں کو، یہ وہی نبی ہے جو میرے بھی ہے تمہارے بھی ہے. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. صرف میرا آپ کا اجارہ نہیں ہے نبی پر، ہر انسان کا ہے. شرط یہ ہے کہ ہر انسان تک نبی کا پیغام تو پہنچے، نبی کی سیرت تو پہنچے، نبی کے اخلاق تو پہنچے، نبی کے یہ واقعات تو پہنچے. پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ایسا. آپ پہنچائیے تو پھر دیکھیے لوگ کیسے دیوانے ہوتے ہیں، فریفتہ ہوتے ہیں نبی کے. خیر، وہاں سے واپسی کے بعد ایک وادی تھی، وادی نخلا. آپ نے وہاں قیام کیا. آپ وہاں نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ رحمان غالباً تھی. تو وہ جنوں کی ایک جماعت آئی اور اس نے قرآن سنا. انا سمعنا قرآنا عجبا. اور پھر وہ ایمان لے آئے اور وہ اپنی قوم میں گئے اور انہیں بھی دعوت دی. تو گویا وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب جنوں میں بھی پہنچی. یعنی انسانوں نے ٹھکرایا تھا تو کوئی بات نہیں، اللہ نے یہ نظام بنا دیا کہ اب یہ دعوت جنوں تک جائے گی. اور پھر وہاں سے واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر پہ بلایا کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوئیے، انسانوں نے ٹھکرایا ہے تو کیا ہوا، آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے دربار میں تشریف لے آئیے. حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل آئے، آپ کو براق پر بٹھایا. آپ ام ہانی کے گھر پر تھے، وہاں سے لے کر بیت المقدس گئے. وہاں انبیاء اکرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، سب کو آپ نے نماز پڑھائی، سب کی امامت فرمائی. پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں کی سیر کی آپ نے، سدرۃ المنتہا پر گئے، جنت و دوزخ کو دیکھا آپ نے، اور پھر رب سے ملاقات کی. رب سے ملاقات ہوئی اور جو کچھ بھی اللہ سے باتیں ہوئی وہ باتیں ہوئی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہم لوگ التحیات پڑھتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے دربار میں تو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یعنی یہ معراج کی باتیں ہیں، بعض روایتوں میں ہے. تو اللہ سے باتیں ہوئی، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کو جنت دوزخ کی سیر کرائی، وہاں تک لے گئے جہاں کسی نبی کی پہنچ نہیں، کسی نبی کی پہنچ نہیں، کسی فرشتے کی پہنچ نہیں، وہاں تک آپ لے کر گئے. نبی نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے، بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا، بعض نے کہا نہیں دیکھا. غیر یہ اختلافی مسئلہ ہے. ملاقات ہوئی، وہ کیا کیفیت تھی، کیا آپ نے دیکھا، کیا باتیں ہوئی، وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. وہی پھر تحفہ ملا نمازوں کا. 50 نمازیں ملی. حضرت موسیٰ نے کہا میری قوم 2-3 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی، آپ جا کے درخواست کیجئے. کئی مرتبہ درخواست کے بعد یہ 50 نمازیں 5 نمازیں ہو گئیں. تو یہ نماز معراج کا تحفہ ہے. یہ گویا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کو معراج پر گئے اور ہمارے لیے یہ تحفہ لائے کہ اے میرے امتیوں، تم اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو، اللہ کے روبرو ہونا چاہتے ہو، تو یہ تحفہ ہے نماز کا۔ تم نماز میں کھڑے ہو، اپنے سامنے اپنے رب کو پاؤ گے، قرآن پڑھو گے، اپنے رب سے ہم کلام ہوگے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ بنے تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ یہ احساس پیدا کرو کہ رب تمہیں تمہارا دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز معراج کا تحفہ ہے، یہ نماز ہماری اور آپ کی معراج ہے۔ ہم اللہ کے اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ایک آیت ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کا جواب آتا ہے، دوسری آیت پڑھتے ہیں تو اللہ کا جواب آتا ہے، تیسری آیت پڑھتے ہیں تو اللہ کا جواب آتا ہے۔ اس طرح اللہ ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جتنی دیر ہم نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ ہم سے متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری معراج ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس معراج کی قدر کیجیے، اس معراج کے تحفے کی قدر کیجیے۔ ماشاءاللہ آج جمعہ ہے، کتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں ہر مسجد میں، یہاں بھی، لیکن ابھی عصر سے یہ تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اگر واقعی رسول سے محبت ہے، اگر واقعی ہم ایمان والے ہیں، اگر واقعی ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے عشق ہے، محبت ہے، لو ہے، تو آئیے اللہ کے حضور، آئیے اللہ سے ملاقات کیجیے، آئیے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو پورا کیجیے، آئیے معراج کے اس تحفے کو قبول کیجیے، اور ہر 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہو کے سجدہ ریز ہوئیے۔ یہ نبی کا اسوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی آپ سے کوئی نماز چھوٹی ہو، کوئی نماز چھوٹی ہو۔ آپ کا حال تو یہ تھا کہ نوافل اتنی پڑھتے کہ راتوں کو پیروں میں ورم آ جاتا۔ بخشے بخشائے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی اللہ کے نبی آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی راتوں کو عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنا اللہ کے سامنے روتے کیوں ہیں، یعنی آپ اتنی دیر کھڑے ہیں کہ پیروں میں ورم آ گیا۔ آپ کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے نبی کی سیرت، نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ۔ میرے بھائیوں، اگر واقعی نبی سے محبت ہے تو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ میں نے حدیث سنائی تھی کہ من احیا سنتی فقد احبنی، ایک ہی معیار ہے نبی سے محبت کا، نبی کی سنت کو زندہ کیجئے، نبی کی سنت کو زندہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔